ولا شریک لہ فی وجوب الوجود ولا فی استحقاق العبادہ ولا فی الخلق والتدبیر۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یا صفات کی یا توحید کی 4 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ میں انشاءاللہ الفرق الاکبر میں تفصیل سے اس پر دلائل دوں گا کہ توحید کی قسمیں کتنی ہیں، صوفیاء نے کون سے کی ہیں، متکلمین نے کون سے کی ہیں، حضرت شاہ صاحب نے کون سے کی ہیں، ہر ایک نے اپنے ذوق کے اعتبار سے توحید کی اقسام بیان فرمائی ہیں۔ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے توحید کی 4 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا ولا شریک لہ فی وجوب الوجود، یہ ہے توحید فی الذات، کوئی شخص واجب الوجود ہونے میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں، اللہ کی ذات تنہا واجب الوجود۔ نمبر 2 ولا فی استحقاق العبادہ، مستحق عبادت ہونے میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں، اللہ تنہا ہے۔ ولا فی الخلق، اور خالق ارض و سما ہونے میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں، اللہ تنہا ہے۔ اسی طرح مدبر السماوات والارض ہونے میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں، یہ تنہا اللہ کی ذات ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں گویا توحید کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 توحید فی وجوب الوجود، نمبر 2 توحید فی استحقاق العبادہ، نمبر 3 توحید فی الخلق، نمبر 4 توحید فی التدبیر۔ فلا یستحق العبادۃ ای اقصی غایت التعظیم الا ہو، انتہائی درجے کی تعظیم جس میں انسان سجدے میں چلا جائے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ ولا یشفی مریضا ولا یرزق رزقا ولا یکشف ضرا، کوئی شخص نہ مریض کو شفا دے سکتا ہے، نہ کسی کو رزق دے سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان دے نہ کسی کی تکلیف ختم کر سکتا ہے، الا ہو، مگر اللہ کی ذات، اللہ کے علاوہ یہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ آگے شاہ صاحب نے وضاحت فرمائی ہے کہ دیکھیں طبیب دوا دیتا ہے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی غنی کسی فقیر کو کھانا دیتا ہے تو رزق دے دیتا ہے، کوئی آدمی کسی کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، کنویں میں تھا نکال لیا، آگ میں تھا اس کو بچا لیا اور تکلیف دور کرتا ہے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ مریض کو شفا کوئی نہیں دیتا، اللہ کے علاوہ مخلوق کو رزق کوئی نہیں دیتا، اللہ کے علاوہ کسی کی تکلیف کوئی دور نہیں کرتا، اس کا معنی ہے بغیر اسباب، ما فوق الاسباب، یعنی اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی چیز کے مریض کو شفا دیتے ہیں، اور طبیب وہ دوا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں شفا کی تاثیر رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں الا ہوا بمعنی ان یقول لشیء کن فیکون، کن فرمائے اور ہو جائے، لا بمعنی سبب العادی الظاہری، اللہ تعالیٰ یہ رزق دیتے ہیں، مریض کو شفا دیتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح دیتے ہیں جس طرح عام آدمی اسباب پیدا کرتا ہے، نہ ایسا نہیں، عرف و عادت کی طرح ہرگز نہیں، سبب ظاہری کے تحت ہرگز نہیں، بلکہ سبب کے بغیر بات فرماتے ہیں۔ کما یقال شفت طبیب المریض، تو کہتے ہیں فلاں طبیب نے مریض کو شفا دی ہے، وہاں اسباب کے تحت ہوتا ہے۔ برزق الامیر الجند، اور امیر نے پورے لشکر کو کھانا کھلایا ہے، یہ اسباب کے ساتھ ہے۔ وہذا غیرہ وان اشبہ فی اللفظ، فرمایا اگرچہ لفظ میں مشابہت موجود ہے لیکن حقیقت ان دونوں کی بالکل الگ تھلگ ہے۔ الفاظ میں مشابہت ہے، اللہ نے تکلیف دور کر دی ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ مشکل وقت میں میرا کام آ گیا، اللہ اس کو خوش رکھے، اس نے مشکل وقت میں میرا یہ کام کیا ہے۔ الفاظ ایک جیسے ہیں لیکن حقائق دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ جب بندے کی طرف کسی کام کرنے کی نسبت ہو وہ اسباب کے ساتھ ہوتی ہے مقید، اور جب اللہ کی طرف نسبت ہو تو بغیر اسباب کے ہوتی ہے۔